बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और ख़बरों से पहले गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मुश्किल तरीन हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ अच्छे फ़ैसले किए हैं और जिसका फ़ायदा आवाम को भी होगा और आवाम की मुश्किलात में कोई कमी होगी। और ये ऐसे वक्त में फ़ैसले हुए हैं कि क्या कहना चाहिए कि कोई होप नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ये अच्छे फ़ैसले हुए और जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार, उनको रिलीफ़ मिलने वाला है और बल्कि रिलीफ़ मिल जाएगा जल्दी। ये आपसे शेयर करूँगा, कुछ आपके साथ ख़बरें शेयर करता हूँ जी। तरतीब से आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसमें अपोजिशन क्या कहना चाहिए वो मोर्चा संभाल के बैठी थी और आ गई थी पीपल्स पार्टी और सब कुछ। मुस्लिम लीग नवाज़ ये सब आ गए थे मैदान में, मौलाना फजलुर रहमान साहब। और अगला जो एक कैंपेन चल रही है वो चल रही है महंगाई, और महंगाई पे निकले हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ भी निकली हुई है, पीपल्स पार्टी भी निकली हुई है। मुस्लिम लीग नवाज़ की तो समझ आती है कि वो अपोजिशन में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी समझ आती है कि वो अपोजिशन में है और हुकूमत का हिस्सा नहीं है, किसी भी जगह किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है, कि वो तो महंगाई के ख़िलाफ़ निकलें और इस तरह के मामला। लेकिन पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आई कि वो पीपल्स पार्टी सिंध में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। उसकी वजह यह है कि जो महंगाई पे कंट्रोल करना है उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट का अगर हिस्सा कोई 15% है तो 85% हिस्सा तो सूबाई हुकूमतों का है। सूबाई हुकूमतों ने अपने इक़दामात उठाने होते हैं और सूबाई हुकूमतें इस मामले में आज़ाद हैं कि वो अपने सूबे में अपनी हुकूमत जहाँ उनकी है उनको कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैसे कंट्रोल करती है, और जो मसनूई तौर पे कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सूबाई हुकूमतों का मामला होता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जचता नहीं है और उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस बहुत हो चुकी है लोगों में कि सिंध हुकूमत अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकली हुई है और जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं कि जी महंगाई महंगाई। तो जो तरमीम हुई आखिरी उसमें तो सूबे बाख्तियार हैं, तो लिहाजा ये समझ नहीं आ रहा। बहरहाल इसकी तरफ आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ज़रा देख लीजिए। उसकी रीज़न है कि कानून की पाकिस्तान को मॉनिटर किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी को मल्टी डायमेंशनल करने का सोचा है कि अब हम सिर्फ किसी एक ब्लॉक या किसी एक ताकत के साथ नहीं बल्कि अपनी ख़ारजा पॉलिसी को ओपन रखेंगे, तब से उस पर नज़रें भी लगी हुई हैं टिका के, और कोई हम आँख भी झपकते हैं तो वो भी नोट की जाती है। तो लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें हैं, वो रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है जी। उसमें पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल कर दिया है जहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, और वहाँ पे इसमें नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, ये सब शामिल हैं इस फहरिस्त में के जो मुल्क जहाँ पे बुनियादी हकूक़ नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, अमन आमा और सलामती का मसला है और ज़ाबितों का पे अमल दरामद का फ़ुक़दान है, अदम निफाज है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जिस फहरिस्त में नेपाल, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश शामिल थे उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है और पाकिस्तान का इस जो स्कोर है वो 8.9 और 139 में से पाकिस्तान का नंबर 89 पे इनको रखा गया है। ये चीज़ जो है इसी तरीके से पाकिस्तान को एक और मामले में भी, अब इसमें हम अगर रूल ऑफ़ लॉ की बात करें तो इसमें कोई गलत भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर है उसको बचाया जाता है, जो गरीब आदमी है उसको फंसाया जाता है, और कानून गरीब आदमी पे बेरहम तलवार बन के और बरसता है, जबकि जो हमारे अशराफिया है, पॉलिटिकल एलीट है या अदरवाइज़ एलीट कहलाती है, जितने भी ज़ोमा हैं जो ताकतवर ओहदों पे फायज़ हैं, ताकतवर ब्यूरोक्रेसी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, सब के सब
ان کو کوئی بھی ان کو ریلیف ملتے ہیں اور ان پہ قانون اس طریقے سے حرکت میں نہیں آتا۔ تو پاکستان سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر لاہور کے حوالے، لاہور بدستور جی پہلے نمبر پہ ہے، اور وہ ہے آلودگی کا معاملہ۔ اس وقت سب سے زیادہ جو اقدامات ہیں وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا میں، اگر ان کے کسی ایک اقدام کو، کسی ایک عمل کو پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا میں، وہ ہے ماحولیاتی آلودگی ختم کرنا، ماحولیات کو بہتر بنانا، اور دنیا خاص طور پہ جو ان کا بلین ٹری پروجیکٹ ہے، برطانیہ، امریکہ اور مڈل ایسٹ، یہ تمام کے تمام ممالک اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ایک خاص طور پہ ہمیں درپیش ہے پوری دنیا کو چیلنج ماحولیاتی آلودگی کا اور ماحولیات کو تباہ کرنے کا، وہ سارے کا سارا ایڈریس ہو رہا ہے۔ پاکستان اس پہ نمبر 1 اور کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ لیکن دوسری جانب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور اور کراچی 2 4 5 شہر ہیں پاکستان کے مشہور و معروف جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جی، اس میں لاہور بھی شامل ہے اور اس میں کراچی بھی شامل ہے۔ اب یہ دونوں گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہے معاملہ۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن لاہور میں اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ایک بار پھر آ گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آ گیا ہے، اور لاہور پہلے اور کراچی 10ویں نمبر پہ موجود ہے ابھی تک۔ کل تک کی اطلاعات کے مطابق، ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق، صبح 8 بجے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر رہا، اور لاہور کی فضا انتہائی آلودہ رہی، جس میں ٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد جی 236 تک جا پہنچی، جبکہ کراچی کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 153 تک تھی، اور دلی دوسرے نمبر پہ ہے، لاہور پہلے نمبر پہ۔ ہمارا ہمسایہ ملک دلی دوسرے نمبر پہ، اور اسی طریقے سے دلی کے بعد جو دوسرا ملک ہے وہ بمبے ہے انڈیا کا اگین۔ تو یہ ہے، یعنی کہ بدترین آلودگی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا جو ہے اس میں موجود ہے، اور خطرناک چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس پہ یہ بھی ایک خبر ہے، تو میں نے کہا تو اس میں عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جناب ذرا اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ کراچی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سبجیکٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور صرف آج کی نہیں ہے بلکہ یہ تیسرا ٹینور جا رہا ہے۔ 5 سال پہلے پورے ہو چکے ہیں، 10 سال، اور اب 13 سال، 13.5 سال، 14واں سال جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں۔ تو آلودگی کا حال یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جی ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ ہے بچوں کے حقوق سے متعلق ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ بچے معذور کہاں ہوئے ہیں، اور وہ کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں نہیں ہوئے، وہ کسی بیماری کے نتیجے میں نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک جنگ کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایک جنگ کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد، آپ کا دل دہل جائے گا کہ کتنے بچے معذور ہو چکے ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہے یمن کی جنگ، اور اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمان ملک ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ چل رہی ہے۔ اور پاکستان نے مشورہ بھی دیا، پاکستان نے منع بھی کیا، لیکن نہیں سمجھے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یونیسیف، 2016 سے لے کے آج تک، یعنی کہ 5 سالوں کی یہ رپورٹ ہے بچوں سے متعلق، 5 سالوں کی۔ ان 5 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ 19 اکتوبر کو یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور یمن جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے
5 سالوں میں 10,000 بچے اس جنگ کا شکار ہو چکے ہیں، 10,000 بچے۔ اور ان بچوں میں جی زیادہ تر یا تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر معذور ہو گئے، 10,000 تعداد ہے۔ اور 4 بچوں کی تعداد کے شرمناک سنگ میل تک پہنچ گیا ہے، یعنی ہر روز وہاں پہ ڈیلی 4 بچے جو ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں اس خطرناک جنگ کا، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں بہت کم ہے، یمن اس وقت سر فہرست ہے جہاں پہ ڈیلی 4 بچے جنگ کے نتیجے میں یا تو ہلاک ہو رہے ہیں یا معذور ہو رہے ہیں، اور عمر بھر کے لیے۔ یہاں پہ حوثی باغی ہیں اور ان کو یہ برسر پیکار ہیں یمنی حکومت سے، اور دوسری جانب سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد ہے، کثیر الملکی اتحاد، وہ اس لڑائی کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ لیکن ظاہر حوثی باغیوں، ان کا الزام ہے کہ حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اور کچھ فورن ایلیمنٹس اور بھی ہیں جو کہ کر رہے ہیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم چونکہ ایک وزٹ بھی کیا تھا، اس میں ہم نے وہ میزائل بھی دیکھے تھے، لیکن ابھی تک یونیسیف کے مطابق یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس لڑائی 30 ستمبر تک یمن کی اس لڑائی میں 3,455 ہلاک ہوئے، جبکہ اسی دوران 6,600 بچے زخمی ہوئے۔ یہ ہے بدترین صورتحال، اور یمن کے بے شمار بچے بالواسطہ طور پر مہلک طریقوں سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تنازعات، معاشی تباہی، سب کچھ پھیل رہا ہے، اور خوراک کی کمی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور بحران سے یمن اس وقت دنیا کا جی بدترین انسانی بحران سے ملک بن چکا ہے، اور اس میں تقریباً 2 کروڑ لوگ، یعنی ملک کی 1/3 آبادی جو ہے 1/3 جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مسلط ہونا یا تسلط حاصل کرنا یہ کتنا انسانوں کو، حکمرانوں کو وحشی بنا دیتا ہے۔